بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض اگر پہاڑ جتنا بھی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ یقین کامل یہ شرط ہے۔ یہ عمل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت ہی پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمایا تھا کہ معاذ جب قرض کی سچویشن پیدا ہو جائے اور پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ تعلیم فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہ آپ یہ پڑھ لیا کرو تو اس سے تمہارا قرض جو ہے چاہے وہ پہاڑ جتنا بھی کیوں نہ ہو وہ ادا ہو جائے گا۔ ہم ایسی مشکلات میں گرفتار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ آپ پر کوئی ایمرجنسی ضرورت آئی، کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آئی اور انسان نے قرض کا سہارا لے لیا۔ اچھا، قرض لینے کا جب انسان نے ارادہ کیا اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تو اس قرض کے لینے میں آسانیاں رب نے پیدا کی۔ جس سے آپ نے قرض مانگا، اگر اللہ اس کے دل میں نہ ڈالتا کہ وہ آپ کو قرض دے دے تو آپ لے نہیں سکتے تھے اس سے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں رحم ڈالا اور اس طرح سے آپ کا یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اب جب یہ حل ہو گیا تو اکثر جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ انسان کے پاس نا ایسی سچویشن بھی بنتی ہے جب وہ قرض عطا کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ حالات برے ہوتے ہیں، پھر اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں پیچھے سے بہکا رہا ہوتا ہے، یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ چھوڑو اس کو بعد میں دینا، وہ تو اپنا ہی بندہ ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کو بعد میں دے دیں گے، پہلے یہ کام کر لو، پہلے یہ مسئلہ حل کر لو۔ تو وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ جو ہے وہ ہماری ہر چیز سے واقف، ہمارے اندر کے ارادوں سے، ہماری نیتوں، سب چیزوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پریشانیاں انسان پر آتی تب ہیں جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یاد سے غافل ہونے پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ، بڑے چوٹی کے اولیاء کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، بہت نیک بزرگ ہستی تھے۔ تو حضرت جنید نے نا بہت عبادت گزار تھے، انہوں نے ایک پرندہ جو ہے وہ پالا ہوا تھا، پنجرے میں ایک پرندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس سے بڑے مانوس تھے، وہ اپنی عبادت گزاری اور سب نماز وغیرہ چیزوں سے فارغ ہو کے، تسبیحات سے فارغ ہو کے اس کو بہت پیار سے اسے کھانا دیتے، دانہ پانی ڈالتے، اس کا خیال رکھتے اور اس سے اپنی دل بہلاتے تھے اس کے پرندے کے ساتھ۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس پرندے نے جو ہے وہ حضرت صاحب سے یہ کہا، جنید بغدادی صاحب سے، کہ آپ تو اپنے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے گپے لگاتے ہو، اپنی زندگی کے فارغ وقت میں اپنوں کے ساتھ گزارتے ہو، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں قید میں ہوں اور میں اپنے دوستوں سے، اپنے پیاروں سے سب سے دور ہوں اور میں تنہائی میں پڑا رہتا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے چند لمحے کے لیے، حضرت جنید بغدادی نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد انہوں نے اس پرندے کو آزاد کر دیا، پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ جب انہوں نے پنجرے کا دروازہ کھولا نا تو اس پرندے نے جاتے ہوئے کچھ الفاظ ان کو کہے۔ اس پرندے نے کہا کہ حضرت صاحب، جب ہم پرندے جو ہوتے ہیں ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کو شکاری پکڑ لیتا ہے، تو شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اور وہ قید ہو جاتا ہے، اس پہ مصیبتیں آ جاتی ہیں جب پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا مجھ سے بھی یہ غلطی سردرد ہوئی اور میں پکڑا گیا، قید ہوا اور پھر بازار میں بکتے ہوئے آپ کے پاس آیا، اور آپ کو میں بہت دعائیں دوں گا کہ آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، میں اپنوں میں جاؤں گا۔ تو خیر وہ پرندہ اڑ گیا۔ وہ پھر جب تک حضرت جنید بغدادی زندہ رہے تو وہ پرندہ ان کے پاس آتا تھا، ان کے پاس دانہ وغیرہ چگتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ یہ پرندے کی ان سے کیونکہ ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہو گئی تھی نا، اس ایک پیار، اللہ کے نیک بندے تھے ویسے بھی۔ تو پھر جس دن حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ جو ہے ان کی، وہ بھی وہیں آ کر جو ہے ان کی قبر کے پاس گر گیا
اور وہ بھی فوت ہو گیا، اور پھر اس پرندے کو ان کے ساتھ ہی وہیں پہ کہیں دفنا دیا گیا۔ تو کہنے کا صرف یہ مقصد اس واقعے کا یہ تھا جو ہم تک پہنچا اور میں نے آپ کو سنایا، کہ پرندے جو ہیں وہ بھی اگر اللہ کی یاد سے غافل ہوں تو ان کو بھی قید کی پریشانی اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، انسان جو ہے اگر اللہ کے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اس پر جس کا پابند کیا اس کو وہ پورے نہیں کرتا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر انسان کے اوپر مشکلات نہیں آتی؟ اس پر بھی اسی وقت آتی ہیں، دو صورتوں میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ جو پوری پابندی کرتا ہے فرائض کی، اس پر مشکلات اس وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ اس کو آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ راہ حق پہ اس کی استقامت بھی ہے یا بس تھوڑی سی پریشانی سے، مطلب وہ ہمارے ایمان کی کیفیت کا امتحان ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر جو لوگ کچھ سزا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مسلسل احکام الہی کی نافرمانی وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو بس ان دونوں صورتوں کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو وہ انسان مزید اللہ کی راہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور مزید دین کو سیکھنے کی کوشش اس کی بڑھ جاتی ہے، جبکہ جو شخص سزا میں ہوتا ہے تو وہ دین سے الٹا دور ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ اگر فرض کریں کوئی 1 2 4 نمازیں پڑھ رہا تھا، جب اس کو پریشانی ہے تو اس نے وہ بھی چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش سے کوئی گھبراہٹ نہیں مسلمان کو سزا سے بچائے، بس اللہ اپنی ناراضگی ہم سے، مطلب ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ پریشانیاں جتنی بڑی اگر انسان کو آزمائش کی صورت میں آتی ہیں اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تبھی میں آپ لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں، اکثر یہ ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ دوستو، دنیا کو بنانے کے لیے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو نا کہ وظائف بتا دیں کہ ہماری دنیا سنور جائے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ اس کی بجائے یہ والے کوئی ایسے وظائف یا ایسا کوئی ورد یا ایسا ذکر پوچھیں نا، مجھ سے کیا کسی اور نیک آدمی سے پوچھ لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی جب آخرت کے لیے آپ بناؤ گے نا، آخرت کے لیے چیزیں پوچھو گے تو آپ کی دنیا آٹومیٹکلی بن جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ آپ سے جب راضی ہوگا نا اور آپ اپنے آخرت کے لیے کوشش کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا۔ تو بس یہ ساری چیز ہے۔ اچھا، وہ جو آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران کی، یہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ معاذ یہ آیات جو ہے سورہ آل عمران کی قرض اتارنے کے لیے بہت ہیں، یہ اس کو پڑھا کریں۔ تو وہ آیت نمبر 26-27 یہ ہے کہ کل اللہم مالک الملک کے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور بغیر حساب تک یہ پورا جو پوری آیت ہے، دو آیات ہیں، اس کو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، اور 21 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں کہ ہر نماز کے بعد ایک بار، فرض نماز کے بعد آپ یہ والی آیات جو ہیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور اس کو پڑھنے سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کے، کیونکہ سرکار نے بتایا کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک قرض اتارنے کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور چاہے وہ پہاڑوں جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ پاک اس کے اتارنے کا بندوبست عطا فرمائیں گے۔ اور جب جس چیز کا اللہ پاک بندوبست عطا فرماتے ہیں تو وہ چیزیں پھر مشکل نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام مومن مسلمان بھائی جو مقروض ہیں، جو رزق کی پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، یہ میری دعا رہتی ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست رہتی ہے۔ زندگی رہی تو ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔